ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی، ایمان و عمل کی عظیم ترین دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورۃ الاسراء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی اہم ترین واقعے اور معجزے کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم منصب، مرتبہ، امامت، سیادت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ درجہ عطا کیا کہ جس سے آپ کو سید المرسلین کا، سید الانبیاء کا خطاب ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزے کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مکمل سورہ جس کو ہم سورۃ الاسراء کہتے ہیں، وہ اسی حادثے، اسی واقعے کی طرف منسوب ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ اور اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزہ عطا کیا ہے اسراء اور معراج کا، اس معجزے کا ذکر اللہ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ دراصل اگر اس دور میں آپ دیکھیں تو یہ واقعہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے کی تشریحات، تفصیلات اور اس کے مکمل جزیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو اصلاً اس واقعے کو ایک معجزہ سمجھ کر اس کے دامن سے جو عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ایمان و عمل کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے اس واقعے کے اندر، اتنی سی چیزوں کو ہمیں اور آپ کو اخذ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ آج کے حالات میں
یہ واقعہ ایک معجزہ سے زیادہ افسانہ بن گیا ہے اور ایک ایسی دیومالائی کہانی لوگوں نے بنا دی کہ واقعے کی اصل صورت بگڑ کر کے کچھ کا کچھ ہو گئی. عبد اور معبود کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان جو ربط ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، یا نبوت و رسالت کا جو اپنا ایک دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک دائرہ ہے، وہ ساری حدوں کو لوگوں نے اس واقعہ کے پس منظر میں توڑ دیا اور عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ایسے انداز میں بیان کیا کہ ایک مسلمان سماج کے اندر ایسی بدعقیدگی اور ایسی چیزوں کا شکار ہوا کہ جس سے عموماً اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ رجب کا مہینہ اور اس کی مناسبت پر اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت، کوئی عمل، کسی طرح کی صلاۃ کا اہتمام یا کوئی اس طرح سے جو ہے روزے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن لوگوں نے اس طور پر اس کو عام کیا، بالخصوص 27ویں رجب یا 22ویں رجب یا رجب کے پہلے جمعرات اور اس طرح کی چیزوں کے فضائل کو بیان کرنے میں بے شمار موضوع روایتیں، بن گھڑت روایتیں عام ہوئی سماج کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں اسراء اور معراج کا یہ پورا واقعہ کب پیش آیا، یہی اصل میں کتاب و سنت کے نصوص میں اور سلف کے اقوال اور آراء میں دیکھیں گے تو یہ چیز جو ہے محدد نہیں ہے، متعین نہیں ہے. کسی نے کہا کہ رجب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، کسی نے کہا ربیع الاول کے اندر، کسی نے کہا شعبان کے اندر. یعنی اس کی تاریخ اور اس کا مہینہ ہی اصلا متعین نہیں ہے. اس کی بنیاد پر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہے کہ یہ ایک عظیم واقعہ اور ایک حادثہ، اس پس منظر میں جو عمل کی چیزیں ہیں اس کو لیا جائے، جو اصلاح کی چیزیں ہیں اس کو اختیار کیا جائے، اور جو غیر ضروری ایسی چیزیں اس کی طرف نسبت کی گئی ہیں اس سے اپنے دامن کو بچایا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر اس کی تاریخ ثابت بھی ہو جائے تو اس تاریخ کے ثابت ہو جانے سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسراء اور معراج ہوا ہے تو اس دن کوئی عبادت اختیار کر لی جائے یا اس دن خاص قسم کا کوئی عمل اختیار کیا جائے، یہ اس کا ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے امام ابن تیمیہ، ابن حجر اور بڑے بڑے علماء نے اس بات کی صراحت نقل کی ہے کہ ایک مسلمان کو اسے ایک معجزہ سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے منزہ ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کا یہ اسلوب اور یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، یہ واقعہ اور یہ حادثہ یا یہ معجزہ. اور معجزہ کہا ہی جاتا ہے اس چیز کو کہ انسانی عقل، انسانی شعور اس چیز کو جو ہے اس تک نہ پہنچ سکے، عاجز ہو انسان اس چیز کو لانے سے، اس چیز کو اختیار کرنے سے یا وہ چیز دکھانے سے. انسان عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، عاجز کر دینے والی چیز. آپ دیکھیں یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا وسائل ابلاغ کا یا سفر کا، اور وہ مدت جو 40 دنوں کا سفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات کے مختصر حصے میں اتنا طویل سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا.
تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی طور پر یہ قوت، یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی خود جو ہے رات کے اس حصے میں وہاں تک چلے جائیں اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو لے گیا۔ اور اسی طور پر آپ دیکھیں، اسرا یسری کہتے ہیں رات میں چلنا، رات کے کسی حصے میں سفر کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے مختصر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ جسمانی طور پر، روحانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور تیسری چیز اللہ نے ذکر فرمایا، اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا اپنے بندے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے یعنی بندگی کی جو نسبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ترین نسبت ہے۔ اور اس نسبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے وہاں تک لے گیا۔ اللہ کے نبی عبدیت کی ایک مثال تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا زکریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً انبیاء کرام کی نسبت بندگی سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ خاکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مجاہدہ کرتے، بہت ساری عبادتیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ تھے۔ اسی سے نفی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کو پسند کرتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، اور اسی بندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبر و غرور کا معاملہ، کبھی ایسی کوئی چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ ان نصیحتوں میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمارے لیے یہ واقعہ ایک معجزہ ہے، اور ایک معجزہ جس کے ذریعہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی کو اعجاز اور آپ کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اصل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معجزہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل ہیں۔ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری طور پر دعوت دیا، چپکے چپکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اپنی دعوت جو ہے دینی شروع کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے نبی آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی طرف دعوت دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اعلانیہ اپنی دعوت کو کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مکی زندگی کے آخری سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ یعنی علماء نے ذکر کیا کہ ہجرت مدینہ سے 1 سال یا 2 سال پہلے، ہجرت مدینہ سے 1 سال یا 2 سال پہلے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کے حالات سخت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کے لوگوں کے پاس گئے تاکہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ لیکن جب طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے مکے سے بھی زیادہ برا سلوک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کو پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور آپ بالکل نا امید ہو کر، نراش ہو کر کے طائف سے جب واپس ہوئے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت موڑ پر جو ہے کھڑے ہوئے، اور اتنی تکالیف کا سامنا اسلامی دعوت کو عام کرنے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہی وہ سال ہے جس میں حضرت ابو طالب جو کفر پر رہتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کے لیے معاون و مددگار بن کر کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعوت کے لیے ایک دیوار بنے ہوئے تھے کفار، جب تک ابو طالب زندہ رہے
کافروں کو اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ہمت اور جرات نہیں ہو پاتی تھی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی مکے کی ایک مالدار عورت تھی، تو ان کا بھی ایک اثر و رسوخ تھا، اور وہ بھی مالی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو وقف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ مکے میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ دو پشت پناہ تھے اللہ کے نبی کی دعوت کے۔ اور ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے ان دونوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر طائف کے حالات انتہائی سخت ہوتے ہیں، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نا امید ہو جاتے ہیں اپنی مشن، اپنی دعوت کو لے کر کے، کہ اب وہ کیسے آگے جو ہے اسلام کے پیغام کو، اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کراتا ہے، جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسی ملکوتی چیزوں کو دکھایا جائے کہ جس سے آپ کے اندر ایک ہمت پیدا ہو، آپ اپنی دعوت کے مشن کو لے کر کے کھڑے ہو سکیں اور ہمت و جرات کے ساتھ اللہ کے پیغام کو عام کر سکے۔ اور یہ عظیم مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا۔ آپ دیکھیں اسراء کا سفر شروع ہوتا ہے مکے سے۔ مکہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، تو وہاں سے جو ہے فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، مائے زمزم سے دھلا، اور پھر ایمان اور حکمت کے ساتھ اس کو پر کر دیا، اور پھر وہاں سے جو ہے لے کر کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعہ سے، براق ترمذی کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ براق ایک جانور تھا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور براق پر جب سواری کے لیے اللہ کے نبی آئے تو براق نے ہنہنانا شروع کیا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کی قسم تیرے اوپر آج سے زیادہ باعزت اور بامکرم شخصیت اس سے پہلے کبھی سوار نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کی منقبت کو حضرت جبریل نے بیان کیا، تو وہ ٹھہر سا گیا، اللہ کے نبی سوار ہوئے، اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک قدم یہاں رکھتا اور دوسرا قدم منتہائے نظر کو رکھتا، ہماری نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں رکھتا، اور اس سرعت کے ساتھ وہ لے کر کے جو ہے بیت المقدس پہنچا۔ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے، اور جب وہاں پہنچے تو انبیاء کرام کی پوری جماعت بیت المقدس کے اندر موجود تھی، اور وہاں حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت آدم بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے۔ تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقدمنی جبریل حتی اممتہم، حضرت جبریل نے مجھے آگے بڑھایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو ہے امامت کیجئے، اور میں نے آگے بڑھ کر کے امامت کیا سارے انبیاء کرام کی، اور اس کے بعد حضرت جبریل میرے پاس 3 پیالے لے کر کے آئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں پانی تھا، اور تیسرے میں شراب تھا، تو میں نے دودھ کو جو ہے اخذ کر لیا اور اسے پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اصبت الفطرہ، اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ شراب کا باطل، شراب کے گلاس کو اٹھا لیتے اور اسے نوش کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیں، اور اس طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا اسراء کا سفر جو ہے یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو، اور مکے سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک گئے۔ میرے بھائیوں اس سفر میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو ایک مقدس مقام قرار دیا ہے، اور آج جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک جو ہے اسراء کرایا گیا، وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کی سرزمین ہے، اور وہاں سے پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں گے اور پڑھیں گے اس آیت کو، تو پہلی آیت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے رخ کو یہودیوں کی طرف موڑ دیا ہے، اور اللہ رب العزت اس واقعے میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور پھر یہودیوں کے کرتوت، ان کے جرائم، ان کی بدماشیاں اور پھر ان کی سزاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے، جس سے مقصود اور اشارہ یہ ہے کہ اب جو بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو دینی قیادت اس سرزمین میں دی گئی تھی اور جس کی قدر اب انہوں نے نہیں کیا، اب وہ مقام، وہ فضیلت، وہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہود کی شرارتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے وہاں پر بیان کیا کہ ان کو اب اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے، اور یہ معزول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ بنو اسرائیل اپنے زمانے کی سب سے باعزت قوم تھی، اللہ کی نظر میں بڑی بامکرم قوم تھی، اور اللہ نے اس کو دنیا کی سیادت، دینی پیشوائی اللہ نے اسے عطا کیا، اور اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو قیادت عطا کیا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے انبیاء پر امامت کے ذریعہ سے سید الانبیاء کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ آپ نبیوں کے سردار قرار پائے وہاں سے۔ تو اس طور پر میرے بھائیوں آپ دیکھیں، پھر اللہ رب العالمین وہاں سے جو ہے جبریل کی معیت میں اسی براق کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمانوں کی سیر کراتا ہے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ تو پہلے آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے جبریل سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے جو ہے کہ انہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دروازے کو کھولوں، اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اوپر۔ آپ دیکھیں وہاں ایک ایک آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں یہ صحیح حدیث کے اندر جو واقعہ منقول ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ دائیں طرف اپنا سر پھیرتے ہیں تو رونے لگتے، خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، اور یہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی ان روحوں کو، اپنی ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں۔ تو جنتی روحوں کو دیکھ کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے جو جنت کے اندر جائے گی۔ اور پھر جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف یہ جہنمی روحیں ہیں ان کی اولاد کی، تو یہ اسے دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد کی اتنی بڑی تعداد یہ جہنم کے اندر جائے گی، تو یہ اس کی بنیاد پر رونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا بے ابن صالح والنبی الصالح، مرحبا ہو صالح بیٹے کے لیے اور صالح نبی کے لیے، یہ کہہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، مرحبا کہا، اور پھر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ہر جگہ، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور زکریا، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت جو ہے چوتھے پر جو ہے ایک دوسرے نبی سے، اور اسی طریقے سے پانچویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں پر، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ملاقات کیا انبیاء سے، انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کر کے آپ کا استقبال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کی پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ اس پوری تفصیلات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چھٹے پر اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے استقبال کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو اللہ حضرت جبریل نے بتایا, اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, انہیں رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کر کے کہ ایک غلام جو میرے بعد بھیجا گیا, ایک نبی جو میرے بعد مبعوث ہوا ہے, لیکن ان کی امت کی اتنی بڑی تعداد جنت کے اندر جائے گی کہ میری امت کے لوگ اتنی بڑی تعداد جنت کے اندر نہیں جائیں گے. کہتے مجھے رشک آتا ہے, اس رشک کی بنیاد پر مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم کی بدعمالی پر, بنو اسرائیل اور یہودیوں کی بدعمالی پر, کہ وہ اپنی بدکرداری اور مظالم کی وجہ سے. آپ دیکھیں یہود وہ قوم ہے جس نے انبیاء کرام کو قتل کیا ہے, یہودی وہ قوم ہے جس نے جو ہے انبیاء کرام کی عزت و آبرو تک نیلام کیا ہے, ان کی بیٹیوں کے تعلق سے گھناؤنے الزامات, ان کی ذات پر گھناؤنے الزامات. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد کرتے ہیں اپنی قوم کی بدعملی کو اور کہتے مجھے رشک آتا ہے کہ ایک نبی میرے پاس بعد بھیجا گیا لیکن اس کی قوم کی اتنی بڑی تعداد جنت کے اندر داخل ہوگی. یہ بہت بڑا اعجاز ہے میرے بھائیوں کہ سب سے زیادہ تعداد جو جنت کے اندر جائے گی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہوگی. تو یہ, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, 7ویں آسمان پر جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے وہاں بھی سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, مرحبا کہا, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ اے اللہ کے نبی جو ہے میں آپ سے, آپ کے ذریعہ سے آپ کی امت کو سلام بھیجتا ہوں, اقرأ امتی کا سلام, میری طرف سے آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے, جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے, اور اس کے بہت سارے حصے ابھی خالی پڑے ہوئے ہیں, اس میں پودا لگانے کا ذریعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کا بیان کر کے تعلیم دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے لیے سب سے زیادہ پودے لگائے جائیں تو اسے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ عملی پیغام ہے اس واقعے کے اندر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت معمور وہ مقام ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے, بیت اللہ کے مثل, کہ اس کے اندر یہ جب فرشتے داخل ہوتے ہیں تو فرشتے بڑی تعداد میں داخل ہوتے ہیں, اور پوری زندگی تا قیامت پھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے اس بیت معمور میں داخل ہونے کا. آپ دیکھیں اِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا, جو فرشتوں کا لشکر, یعنی اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں جس سے ان کی کثرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے, جس کو قرآن نے جو ہے سورۃ النجم کے اندر پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کے نبی نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ ان کی اصل حالت پر دیکھا, اصل حالت پر, کہ وہ سد الافق, اللہ نے ان کو 600 پر عطا کیے ہیں, اور جب وہ اپنے پر کو پھیلاتے ہیں تو پورے زمین اور پورے آسمان کو وہ پر جو ہے گھیر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس کہ وہ اللہ کی خوف اور اللہ کی خشیت سے کالحلس البالی من خشیت اللہ, ٹاٹ پرانے اور بوسیدہ ٹاٹ کی طرح ایسے سمٹے چلے جا رہے ہیں اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے, اور کہتے ہیں مجھے سدرۃ المنتہا یہ آخری حد ہے, یہ آخری حد ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے فرشتوں کے نقل کرنے کی آواز سنی, قلم کی آواز سنی, جو اللہ رب العزت کے احکامات کو نوٹ کر رہے تھے. یومیہ طور پر
کہ زمین میں اب کون سی چیز نافذ ہوگی، کس بندے کی تقدیر کا کیا حصہ ہوگا، کس کی موت ہوگی، کون حادثے سے شکار ہوگا، کس کو کیا روزی ملے گی، یہ یومیہ طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے فرشتوں کو لکھواتا ہے۔ اور وہ چیز کہتے ہیں فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چیز نقل کر رہے تھے اور قلم کی آواز کو میں نے جو ہے سنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نور کے پردوں کے پیچھے سے اپنے نبی سے ہم کلام ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے دیے۔ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوازا۔ ترمذی سنن جو ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ تینوں تحفے منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ جو ہے 50 وقت کی نمازوں کا دیا۔ 50 وقت کی نمازیں اللہ نے اس امت کے اوپر فرض کیا۔ لیکن دوسری صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب ان نمازوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکے گی، 50 وقت کی نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ میری امت کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ 2 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی تھی لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر سکے، تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ اللہ سے جائیے اور تخفیف کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئے گئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان 5 وقت کی 50 کو 5 وقت کی نماز کے طور پر میرے بھائیوں فرض کیا۔ آج آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدشہ بالکل درست تھا۔ آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والے باقاعدہ کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کو برابری مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کو ادا کر پاتے ہیں۔ اور اس طور پر جو ہے یہ پہلا تحفہ اللہ رب العزت نے، لیکن اجر و ثواب 50 کا رکھا گیا۔ 5 کر دی گئی نمازیں لیکن اجر و ثواب میں کمی نہیں کی گئی، وہی 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ان 5 کے اندر رکھا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کو جو ہے لے کر کے آپ دیکھیں یہی چیز باقی رہ گئی۔ یہ پہلا تحفہ تھا اللہ کی طرف سے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اور دوسرا تحفہ جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کی عنایت کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں اتنی اہم ترین آیتیں ہیں کہ آدمی اگر رات کو سوتے وقت اس کو پڑھتا ہے تو شیطان سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وعدہ دیا کہ اے نبی آپ کی امت میں سے جتنے لوگ بغیر شرک کیے ہوئے میرے پاس آئیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف کرے گا، ان کو بخشے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہ جائیں۔ وہ بڑے بڑے گناہ لے کر کے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، لیکن شرک لے کر کے اگر وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو میرے بھائیوں اس کے اندر ہمارے لیے عملی پیغام موجود ہے، عبرت کا پیغام موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کو اخذ کریں اور اختیار کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، معراج کا اصل پیغام یہی ہے۔ معراج کا پیغام بدعت و خرافات نہیں ہے، رجب کے کوڑے بھرنا نہیں ہے، رجب کے نام پر مختلف قسم کی علم گلم چیزوں پر عمل کرنا نہیں ہے۔ معراج کا اصل پیغام یہ ہے جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کرائی گئی آپ کو، آپ نے جنت کے تفصیلی مناظر کو اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ نہر کوثر دیکھی آپ نے جنت کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے ایک محل کو دیکھا، اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے حضرت نعمان اور کو تلاوت قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے سنا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے معاملے بیان فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی کو جہنم کا سیر کرایا گیا،
آپ نے جہنم کا سیر کیا اور آپ نے دیکھا میرے بھائیوں جہنم کے اندر کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ناخن پیتل کے ہیں اور اس سے اپنے جسموں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخن سے اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ آپ کی امت کے جھوٹے خطبہ ہیں جو کہتے تو تھے، لوگوں کو نصیحت تو کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں یہ آج ان کی یہ سزا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے بہت ساری تفصیلات کو معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں، اور آپ نے بہت سارے جنت کے اہل جنت کے وہ لوگ جیسے ماشطہ ابن فرعون کے واقعے کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایمان پر ثبات قدمی، اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس واقعے کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت اور اس کے قائم رہنے کی بشارت دی ہے کہ یہ دین کو مٹانے کے لیے کتنی بھی سازشیں کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس پورے واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ اور اس طور پر میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں جب ایک آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے معراج کے واقعے میں بیان کیا کہ میں نے دیکھا خوشبو، میں ایک جگہ سے گزرا تو خوشبو بڑی تیز آئی، جو ہے خوشبوؤں کا جھونکا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو لونڈی ہے، فرعون کی بیٹی کی جو لونڈی ہے اور اس کے جو بچے ہیں یہ ان کی خوشبو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا، پوچھا جبریل سے کہ آخر اس کا واقعہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایک دن یہ لونڈی جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی، اور کنگھی کرتے وقت اس کے ہاتھ سے جو ہے کنگھی چھوٹ کر گر گئی، تو اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا جو ہے میرا باپ، یعنی اللہ سے مراد کیا میرا باپ؟ تو کہتی اللہ تمہارا باپ نہیں بلکہ ربی و رب ابی، میرا رب اور تیرے باپ کا بھی جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ اب یہ بات ہوتے ہوئے فرعون تک پہنچی، اس نے بلوایا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو رب نہیں ہے بلکہ تیرے علاوہ ایک اللہ رب العالمین ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ آپ دیکھیں، اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے یہ فرعون کی بیوی، وہ بھی ایمان لائی، وہ لونڈی بھی ایمان لائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے کیا کیا، ایک پورا گھڑا جو ہے تیل ایک جو ہے کڑاہی میں کھولوا کر کے اور اس میں اس کے بچے کو ڈال دیا۔ ایک 4 بچے تھے، ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالتا گیا، اور آخری بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس جو ہے اس کو لے کر کے اس عورت کو ڈالنے کی باری آئی تو عورت جھسکی اور رونے لگی، وہ لونڈی۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اس سے جب فرعون نے پوچھا کہ کیا تو رجوع کرتی ہے اپنے دین سے، اپنے ایمان سے؟ تو کہتی اسی وقت وہ بچہ بول پڑا، دودھ پیتا بچہ، اور اس نے کہا یا امہ اقتحمی، اے میری ماں تو جو ہے آگ کے اندر کود جا، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے بالمقابل بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ اور پھر وہ عورت جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئی اور جل بھن کر کے کوئلہ ہو گئی۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا میرے بھائیوں کہ بچپن میں بولنے والے جو بچے ہیں وہ 4 ہیں، جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے یہ ماشطہ ابن فرعون کا وہ جو ہے بیٹا، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تھا تو ایک بچے نے شہادت اور گواہی دی تھی، اور اسی طریقے سے جریج کے واقعے میں جو ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جریج جس پر زناکاری کا الزام لگایا گیا تھا
تو جس عورت نے لگایا تھا اس کے دودھ پیتے بچے نے جو ہے کیا ہے اس کی برات کی گواہی دی تھی. یہ دودھ پیتے بچوں کا جو ہے ذکر. تو آپ اس واقعے میں دیکھیں کہ ایمان پر ثابت قدمی یہ اصل معراج کا ایک پیغام ہے میرے بھائیوں. ایک پیغام ہے کہ اپنے دین پر اپنے ایمان پر سچائی کے ساتھ انسان کو قائم رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ بڑی حکمتوں کے ساتھ بصیرتوں کے ساتھ اور بہت سارے ہدایات اور عملی ایمانی پہلو اپنے دامن کے اندر لیے ہوئے ہے. اور بس اتنا ہی انسان کو اخذ کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی چیزوں کو اخذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے سے متعلق جو بدعات ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین صحیح طور پر جو عقیدے اور عمل کا پہلو ہے اسے عرض کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.